اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. After hamd sana, peace and blessings upon the beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, the soul of this universe, and may Allah subhanahu wa ta'ala shower his countless blessings and mercies upon his household, his companions, and through the sadaqah and wasila of them upon all of us as well. My dear brothers and sisters, alhamdulillah,
Ramadan al-Mubarak. This is the blessed month of Ramadan. And today our topic of discussion is the tafsir and the meaning of Surah Al-Waqi'ah. آج ہم سورہ الواقعہ جو کہ 27 پارے کی سورہ ہے، سورہ رحمان کے بعد اس کی آیات، اس کا ترجمہ اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ واقعہ کا شمار ان چند صورتوں میں ہوتا ہے جو بڑی جامع معنی صورتیں ہیں، یعنی جن کے اندر کوزے کے اندر سمندر کو کوزے کے اندر سمو دیا گیا ہو، بہت تھوڑے الفاظ اور بہت بڑے میننگ، اور سیدھے سمرائز کیا گیا ہے پورے قرآن پاک کو۔ اپنے مضامین کے لحاظ سے یہ ایک بہترین سورہ ہے، سائنٹیفکلی لحاظ سے بھی اور عقائد کے لحاظ سے بھی اور قرآن پاک کی عظمت کے لحاظ سے بھی اس سورت کو قرآن پاک میں ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک منظر کشی کی ہے، ایک پکچر کھینچی ہے قیامت کے دن کی۔ فیصلے کا دن ہوگا اور سارے لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کیا جائے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور وہ کیسے ان کو انعامات دیے جائیں گے اور وہ کون سے لوگ ہوں گے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا وقعت الواقعہ، اور جب وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی۔ when what is to occur will occur، جب وہ واقعہ رونما ہو جائے گا، that the day of judgment، وہ ساعت، وہ قیامت کا دن بھرپا ہونے والا جب برپا ہو جائے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، there is no falsehood in its occurrence، اس کے واقعہ ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے عقائد میں 3 بیسک عقائد ہیں، ویسے تو 7 ہیں لیکن ان کو بھی بقیہ 4 جو ہیں وہ ان 3 میں مرج ہو جاتے ہیں۔ 3 عقائد ایسے ہیں جو بہت بیسک ہیں اور ان کے علاوہ جو ہے اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی کمی ہوئی تو وہ کفر ہے اور وہ کسی صورت میں بھی وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اللہ پر ایمان، تمام نبیوں پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان، اور the life after death، جنت and جہنم، good and bad destination، our destiny، it is also included in it۔ اللہ پر ایمان، to believe in Allah، to believe in all messengers and to believe on the day of judgment۔ These are the main 3 aqaid and faith which everybody should believe as a Muslim if he wants to go to Jannah۔ So جب وہ قیامت قائم ہو جائے گی اور اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ دنیا میں جھٹلا رہے ہیں، کیسے ممکن ہوگا، کیسے ہوگا، کوئی قیامت کا دن نہیں ہے، لیکن جب آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے تو پھر کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی اور بلند کرنے والی، کسی کو پست کر دے گی، کسی کو بلند کر دے گی۔ That ساعت، the day of judgment will lower some people and raised high some people as well۔ کسی کو نواز دے گی اور کسی کو جو ہے وہ محروم کر دے گی۔ The day of judgment اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، when the earth will tremor and then shake violently، جب زمین میں زلزلے کی کیفیت ہو جائے گی اور یہ کپ کپا اٹھے گی۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، and these mountains will become dust and spread in the air۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا، and they will become dust، they will shaken violently and they will become like dust۔ یہ پہاڑ جو بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، بڑے سخت ہیں، یہ قیامت کے دن ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑ جائیں گے۔ غور کریں کیسا وہ دن ہوگا۔ آج کل ایٹمی دھماکہ بھی کرنا ہو تو وہ پہاڑوں کے اندر کیا جاتا ہے، کیونکہ سب سے مضبوط چیز اس زمین پر، جو سب سے سخت چیز ہے وہ پہاڑ ہیں۔ پہاڑوں کے اندر جو ہے، پہاڑ کو کھودنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن قیامت کے دن یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، and on the day of judgment you will be divided into 3 groups، into 3 classes۔ قیامت کے دن تمہارے 3 گروہ ہو جائیں گے، بڑا مین ٹاپک۔
وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، قیامت کے دن تمہارے 3 گروپ ہو جائیں گے. What are those 3 groups؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. The right hand siders, what are great these people, those who are right hand siders. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, and left hand siders, and what a shame on those people who will be left hand siders. دائیں ہاتھ والے تم کیا جانو کون ہے دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے تمہیں کیا معلوم کہ کون ہے بائیں ہاتھ والے. And the third group وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, and the third group will be the excellent and foremost people, the forerunners, the position holders, those who will get the A plus, A star in according to their faith and their اعمال. وہ جو سبقت لے جانے والے ہوں گے، جو پوزیشنز ہولڈر ہوں گے، اولئک المقربون, these are the people who will be most near to Allah سبحانہ وتعالی. تیسرا گروپ ہوگا جو سابقون الاولون میں سے ہوگا، جو پوزیشن ہولڈر میں سے ہوگا، بیسٹ اور سب سے بہترین لوگوں کا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان تینوں گروپوں کا ٹھکانہ بتایا کہ ان کو قیامت والے دن کیا دیا جائے گا. سب سے پہلے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, those who are positions holder, those who will be the people of the highest Jannah. Allahu Akbar. Fi jannatin na'im. These people who will near to Allah subhanahu wa ta'ala, sabiqun people, they will be in the gardens of bliss. They will, یہ جنت ہمیشہ رہنے والی جنت میں ہوں گے. سلتم من الاولین وقلیل من الآخرین. A large group from the earlier people and a small number of people from the later generations. یہ جو پوزیشنز ہولڈر ہوں گے، بہت اعلیٰ درجے کے پیپل، بہت اعلیٰ درجے کے لوگ، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ محبوب ترین بندے اپنے اعمال اور اسٹرانگ عقیدے والے، یہ پچھلے لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے اور بعد میں آنے والی جنریشن میں کم ہوں گے. یعنی اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھیں تو صحابہ میں سے زیادہ ہوں گے، اور ہم جیسے لوگوں میں سے بہت کم چیدہ ہوں گے، کوئی ہوگا. لیکن ہر نبی کی امت میں سے جو جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، جنہوں نے نبیوں کا وقت پایا، قربانیاں دیں، ان میں سے ایک لارج گروپ ہوگا، لارج کلاس ہوگی، اور بعد میں آنے والے اس میں سے کم ہوں گے. علی سرر موضونہ. These will be the people who will be on thrones of gold. سونے کے بنے ہوئے بڑے بڑے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. اللہ اکبر. متکئین علیہا متقابلین, reclining there on cushions, face to face, ایک دوسرے کے سامنے اپنے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, and the people, the servants of Jannah, the youth of Jannah, they will serve to them, and these will be the people, these will be the servant who will be in the same age forever. جنت کے ولدان جو ہوں گے، جنت کے جوان لڑکے، ان کی خدمت پر مامور ہوں گے، جو سارا وقت ایک ہی ایج میں رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. ینگ لڑکے جو ہیں ان کی خدمت پر ہوں گے. لا یصدعون عنہا ولا باکواب یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین. اور یہ لڑکے ان کو چھلکتے ہوئے جام پلائیں گے، ان کو جو ہے وہ ان کو کپ اور ان کو جو ہے وہ باؤل دیں گے، اور ان کو چھلکتے ہوئے جام پیش کرتے پڑیں گے. ہر وقت ان کی خدمت پر مامور ہوں گے، اور جس میں سے وہ ٹھنڈے مشروبات جن کا ٹیسٹ امیزنگ ہوگا، اور ایسا ٹیسٹ کہ ہر گھونٹ پر ان کو ڈیفرنٹ ٹیسٹ فیل ہوگا. ایسا جو ہے وہ مشروبات ان کو دیے جائیں گے کہ ان کے پینے سے نہ تو ہیڈک ہوگی اور نہ ہی جو ہے وہ اپنی سینس لوز کریں گے. یعنی جنتی شراب بھی دی جائے گی، جنتی دودھ اور جنتی شہد اور جنتی فریش واٹر دیا جائے گا کہ جس کا ذائقہ بے مثال ہوگا. ہر قسم کے مشروبات ہر وقت ان کے سامنے ہوں گے. اللہ اکبر. وفاکہۃ مما یتخیرون, and for them there will be a fruit whatever they will choose. جس پھل کو چاہیں گے وہ ان کے سامنے حاضر کیا جائے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, and meat birds as whichever they will like, whichever they will wish. اور اڑتے ہوئے پرندوں کا گوشت ان کو پیش کیا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جنت میں بیٹھا ہوگا
اور خواہش کرے گا کہ کسی پرندے کو دیکھ کر کہ کاش کہ جسٹ اس کا گوشت کھانے کا دل چاہے گا اور وہ پرندہ بن کے اس کے سامنے آ جائے گا، ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ وحور عین، اینڈ فار دیم، اللہ اکبر، the حور عین، for them there will be a حور of Jannah, maidens of Jannah, those who will have a lovely big eyes۔ وحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان کو بیویوں کے طور پر پیش کی جائیں گی۔ اکثر یہ سوال ہماری اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ مردوں کو تو حوریں ملے گی، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو اب ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں تو قرآن و حدیث میں کوئی خاص وضاحت نہیں آتی، لیکن عورتوں کو، عورت ہو یا مرد ہو، جنت میں ہر ایک کی خواہش کو پورا کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فیہا ما تشتہیہ الانفس، جنت میں ہر ایک شخص کو وہ کچھ دیا جائے گا جس کی وہ چاہت کرے گا، ہر چیز ملے گی۔ تو عورت جس چیز کی خواہش کرے گی، بچے کہتے ہیں سویٹ ہوگی، چاکلیٹ ہوگی، یہ ہوگا، ہر چیز جس چیز کی بندہ خواہش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ ایون کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اولاد کی خواہش کرے گا، ویسے تو جنت میں سارے جو ہے وہ جوان ہوں گے، اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کو اولاد بھی ملے گی اور اس کی اولاد کی خوشی کو پورا کیا جائے گا، اور یکدم میں اس کی بیوی حاملہ ہوگی، وہ برتھ دے گی اور بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگی اور وہ پل بھر میں بڑھ کے جوان ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں بیان کیا گیا کہ ایک شخص جنت میں وہ کھیتی باڑی کی خواہش کرے گا، ذمہ دار ہوگا دنیا میں بھی، تو وہ کہے گا کہ میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، جیسے کوئی ذمہ دار ہو، وہ پھل بیج بوتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، پھر جب پھل آتا ہے تو اس کو خوشی فیل ہوتی ہے، تو وہ خواہش کرے گا اور اس کی خواہش کو پورا کیا جائے گا، وہ بیج ڈالے گا اور بیج اسی وقت فصل اگے گی، پک کے تیار ہو جائے گی اور اناج کے ڈھیر لگ جائیں گے جن کو دیکھ کے وہ خوش ہو جائے گا۔ یعنی جس چیز کی بھی خواہش کی جائے گی، ہر ایک خواہش جنت میں پوری کی جائے گی، خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، ہر ایک کی خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ اور یہ ایک کمپلیکیٹڈ سوال ہے کہ جو بھی عورت جو خواہش کرے گی، ہماری دنیا کی خواہشیں مختلف ہیں، لیکن آخرت میں بندہ جو ہے وہ سینسیبل خواہش کرے گا، اور آخرت میں ہر ایک عورت ہو یا مرد ہو بہت خوبصورت ترین ہوں گے۔ دنیا میں جو میاں بیوی ہوں گے وہ آخرت میں بھی میاں بیوی ہوں گے، اور بہت ایک دوسرے سے پیار محبت والا معاملہ ہوگا، دنیاوی معاملہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو وہ دیا جائے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اللہ اکبر۔ کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون، وہ حوریں ایسی ہوں گی کہ لائک pearls kept hidden، جیسے چھپے ہوئے موتی ہوں گے جن کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ حور ایسی ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ جنت کی ہر ایک نعمت ایسی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کوئی دل میں امیجن کر سکتا ہے کہ وہ کیسی نعمتیں ہوں گی۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، جنت میں وہ سابقون پیپل جو جنت الفردوس میں بالا خانوں میں ہوں گے، وہ کسی قسم کی لغو اور گناہ والی بات نہیں سنیں گے، لیکن سلام سلاما، ہر طرف سے ان کو ان کے غلماء اور فرشتے ان کو سلامتی پیش کریں گے، السلام علیکم، سلام علیکم، تم ہمیشہ جیتے رہو۔ اور جیسے ایک دربار، بڑے بادشاہ کا دربار لگا ہوتا ہے اور درباری اپنے بادشاہ کی تعریف میں لگے رہتے ہیں، ایسے ہر وقت فرشتے اور غلماء ان کی تعریف بیان کریں گے۔ یہ ان کے لیے جنت میں انعام ہوگا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ تندرست رہیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ہمیشہ خوش رہیں گے، کبھی کوئی غم نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ان کا انعام ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، پھر دوسرے نمبر پر رائٹ ہینڈ سائڈ، وہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے یہ بھی جنتی ہوں گے، ان کو بھی انعامات دیے جائیں گے، بے شمار انعامات، فی صدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ They will be under the trees، لمبے لمبے سایوں والے درخت میں ہوں گے، کیلے کے اور بیری کے درختوں کے نیچے۔ دنیا میں بیری کا نہیں، بہت خوبصورت درخت، اور وہ کیلے کے خوبصورت باغات ہوں گے،
اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، اور بے شمار پھل ہوں گے، ایسے پھل کہ جن کو جو نہ ختم ہونے والے ہوں گے اور نہ ہی ان سے کو منع کیا جائے گا۔ وفرش مرفوعہ، اینڈ ان کے لیے بھی اچھے بالا خانے ہوں گے، اونچے جو ہے وہ ان کے لیے تخت ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، and for them there will be hurs as well. فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، then we have made them virgins، ورجن حور ہوں گی جو ہمیشہ جو ہے وہ جوان رہیں گی، محبت کرنے والی ہوں گی، جو ہر وقت جو ہے وہ ہر جنتی کو جو ہے وہ دی جائیں گی۔ عرباً اترابا، وہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی اور سیم ایج کی ہوں گی۔ لاصحاب الیمین، یہ ساری نعمتیں ہوں گی رائٹ ہینڈ سائڈز والوں کے لیے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی ہم دنیا میں خواہش کرتے رہتے ہیں، بٹ اللہ سبحانہ و تعالی hidden all these blessings and bounties in Jannah۔ دنیا میں بندہ خواہش کرتا ہے ہمیشہ زندہ رہے، دنیا میں خواہش پوری نہیں ہوتی، تندرست رہے، خوش رہے، لیکن یہ خواہشیں دنیا میں پوری نہیں ہوتی، چاہے کوئی ملینر بلینر ہو جائے، کسی کی خواہش یہ پوری نہیں ہوتی۔ پریشانی بھی ہے، موت بھی ہے، اور بیماری بھی ہے، اور ہر قسم کی جو ہے وہ پریشانیوں میں گھرا ہوا شخص ہوتا ہے، لیکن یہ جنت میں کسی قسم کی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، اور کوئی موت نہیں، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی۔ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، a large group of people will be from earlier and a large group of people from later people as well۔ یہ جو اصحاب الیمین ہوں گے یہ پہلوں میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے، اور بعد والوں میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے، یعنی جو صحابہ کا دور، جو بہت نیک لوگ جنہوں نے نبیوں کا دور پایا، ان میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے، اور بعد میں آنے والے ہم جیسے ان میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، بلکہ سابقون الاولون میں شامل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا گروپ، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، ناؤ دا لیفٹ ہینڈ سائڈر، وہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ جو کفار اور مشرکین ہوں گے یا بد اعمال ہوں گے، فی سموم وحمیم، they will be under the hot wind and boiling water، وہ ان کے لیے گرم ہوا ہوگی، اور ان کے لیے جو ہے وہ کھولتا ہوا بوائل پانی ہوگا، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور ان کے لیے سائے تو ہوں گے بٹ دا شیڈو آف بلیک اسموک، دھوئیں کے سائے ہوں گے جس میں کسی قسم کی ٹھنڈک اور کسی قسم کی کوئی سکون نہیں ہوگا۔ لا بارد ولا کریم، they will neither cool nor be pleasing، ہر وقت جو ہے ان کو جو ہے وہ تکلیف دے گا۔ ان کے لیے سائے تو ہوں گے لیکن آگ کے سائے، آگ کا سایہ اور دھوئیں کا سایہ ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، these were the people، no doubt these were the people who lived a luxury life in this world and they didn't accept the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، and they used to commit a major sin، the sin of shirk and kufr۔ They used to deny the day of judgment۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، these were the people who used to say that when we will die and then we will become the dust and bones, shall we become raise up alive again، کہ کیا ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ اس بات کے منکر تھے۔ اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے آباء و اجداد کو، our forefathers will be alive، become alive as well، ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ قیامت کے منکر تھے، لیکن جب قیامت کے دن کو دیکھیں گے تو پھر کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وہ جو سوال کرتے تھے ہمیں کب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، اے محبوب آپ فرما دیجئے اولین و آخرین، پہلے والوں میں سے بعد والوں میں سے سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سب کے سب اولین و آخرین۔ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، we will gather them، all the people from the previous nations and the later on nations، we will gather them on the specific day، the day of judgment۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ knows that day، کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔
وہ ہم سب کو جمع کریں گے اس دن. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. Then all the people who were astray and those who were denying لآکلون من شجر من زقوم. تمہیں بھی کھانا دیا جائے گا، بٹ تمہارے لیے کھانا کیا ہوگا؟ زقوم کا درخت جو کانٹے دار ہوگا، گلے میں پھنسنے والا کھانا دیا جائے گا. جہنمی لوگ بھوک سے بل بلائیں گے، ان کو ایسا کھانا دیا جائے گا کہ جو کانٹے دار ہوگا، کھائیں گے گلے میں پھنس جائے گا. فمالئون منہ البطون. اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے، اور پھر جب گلے میں پھنس جائے گا فشاربون علیہ من الحمیم. پھر پانی مانگیں گے. سو وی ول گیو دیم ہاٹ بوائلنگ واٹر، کہ جس کو ہاتھ بھی نہ لگ سکے، ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. بہت پیاسے ہوں گے اور جیسے اس کھولتے ہوئے پانی کو پئیں گے. فشاربون شرب الہیم. اس کھولتے ہوئے پانی کو ایسے پئیں گے جیسا کہ بہت کئی دنوں کا پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے. کسی اونٹ کو پانی پیتے دیکھیں جو بہت زیادہ پیاسا ہو، جو ریگستان سے آیا ہو، تو وہ پانی پر گر پڑتا ہے. یا آپ دیکھیں کہ پیاس جب کسی شخص کو بہت زیادہ گرمیوں میں لگی ہوئی ہو تو پھر وہ کس قدر پانی پیتا ہے. اللہ اکبر. یہ ان کو سزا کے طور پر مہمان نوازی ہوگی. ھذا نزلهم یوم الدین. This will be the feast for them on the day of judgment, those who will be the people of left hand sider. یہ ان کی جو ہے وہ مہمان نوازی ہوگی. تنزن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعام، یہ پنشمنٹ دے گا ایز اے مہمان نوازی. Why? Because they used to deny the day of judgment. وہ اللہ کو ماننے کے انکاری تھے، وہ قیامت کے دن کے انکاری تھے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. Allah says we created you, so why don't you accept, why don't you not confirm that we have ability to raise you up alive. ہم نے تمہیں پیدا کیا تو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ تمہارا رب اللہ ہے اور اسی کے سامنے تم نے حاضر ہونا ہے. اللہ اکبر. سو اس مختصر آدھی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کا منظر اور جنت اور جہنم کا جو ہے وہ منظر پیش کر دیا کہ سارے کے ساری دنیا کے لوگ ان کو 3 گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. ایک تو وہ جو جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، پھر وہ جو جنت میں ہوں گے اور نیچے والے درجوں میں ہوں گے لیکن جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اور وہ اصحاب الیمین ہوں گے. اور پھر اصحاب الشمال وہ کہ جو جہنم میں جھونکے جائیں گے اور جہنم کا عذاب ان کا مقدر ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مختصراً آیات میں قیامت کا منظر بھی بتا دیا، اور لوگوں کے جو احوال ہوں گے حساب و کتاب کے، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بھی ارشاد فرما دیا. بہت جامع معنی انداز میں اس کو بیان فرما دیا. اور بقیہ جو ہاف سورہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سائنٹیفکلی لوگوں سے عقلی دلیل سے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، تم اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے. آج ہم غور کریں اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. یہ سورج، چاند، ستارے، دن اور رات، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. لیکن انسان پھر بھی ڈینائی کرتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہ نظر آنے والی نشانی میں پوری دنیا کو پھنسا دیا، کرونا وائرس کو، جو نظر بھی نہیں آتا، اور سارے ایکسیپٹ کر رہے ہیں ہاں یہ موجود ہے. سارے ڈر رہے ہیں، اور جو اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس سے انکاری ہوئے بیٹھے ہیں. انسان بڑا ناشکرہ ہے اور انسان بڑا ضدی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سابقون الاولون میں شامل فرمائے اور اصحاب الیمین میں شامل فرمائے، اور ہمیں بائیں ہاتھ والے لیفٹ ہینڈر سائڈ والوں میں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جنت میں داخل فرمائے. انشاءاللہ سورہ واقعہ کا دوسرا حصہ انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو میں نے بیان کیا، جو سمجھا، اللہ تبارک و تعالی مجھے اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.